آج اگر تم کسی ایم پی اے کی گاڑی کو روک کر دکھاؤ، ایم ایل اے کی گاڑی کو روک کر دکھاؤ، پولیس کس طرح تمہیں مارتی ہے۔ اور یہاں کون ہے؟ امام کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، اللہ کے بندوں میں سب سے افضل ایک اعرابی آتا ہے، آپ کی اونٹنی کو پکڑ لیتا ہے، لیکن کوئی کہنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر، اونٹنی کو پکڑ لیا، اللہ اکبر، اور کیا کہا؟ اللہ کے نبی مجھے ایسا کوئی کام بتائیں یقربونی من الجنت ویبعدنی من النار، مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ بھی تھے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید میں سے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ دنیا کے کسی بھی انسان کا کوئی اختلاف نہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے مذہبی ہو چاہے ملحد ہو، تمام لوگ اس چیز پر متفق ہیں کہ ہر انسان جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک دن مرنا ہے۔
دنیا کا کوئی بھی انسان آج تک نہ موت سے بچا ہے اور نہ کبھی موت سے بچ سکے گا۔ ایک ہی ذات ہے جسے موت نہیں آنی، وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا دھرتی پر جو بھی موجود ہے، جو بھی رہنے والا ہے، وہ فنا ہونے والا ہے، سوائے تمہارے رب کے چہرے کے۔ تمہارا رب باقی رہے گا، باقی دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو سب سے بلند شان والے بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انبیاء کرام ہیں، لیکن موت نے انبیاء کرام کو بھی نہیں چھوڑا۔ انبیاء کرام کو بھی موت آ گئی۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیغمبر ہیں سلیمان علیہ السلام، وہ پیغمبر جن کے ماتحت جن بھی ہیں، پرندوں کی بولی سمجھتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کی بات سمجھتے ہیں، ہوا ان کے ماتحت، لیکن موت کس طرح آئی کہ جن جو ان کے ماتحت تھے وہ کام کر رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو کس چیز نے خبر دی؟ ان کی لاٹھی کو کیڑا لگ گیا، وہ اندر سے کھاتا رہا۔ یہ انتقال کر چکے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، سامنے جن کام کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن انہیں موت آ چکی اسی حالت میں کہ لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کیڑے نے لاٹھی کو اندر سے کھا لیا، جب وہ لاٹھی ٹوٹی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے، تب جنوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن یہاں ایک نقطہ اور بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کے جسم اگر زمین سے باہر بھی ہوں تو موت کے بعد خراب نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کو دفن کر دیا جائے تو کچھ دنوں کے بعد اس کی لاش خراب ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی مردہ انسان کو باہر ڈال دیا جائے، اندر دفن نہ کیا جائے، تو اس کی لاش اس سے بھی پہلے خراب ہو جائے گی۔ ہوا کی وجہ سے، دھوپ کی وجہ سے اس کی لاش چند گھنٹوں کے اندر بدبو کر جائے گی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، موت آ چکی، اور جنوں کو معلوم نہیں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو چکے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ ایک اور اللہ کے پیارے پیغمبر یعقوب علیہ السلام، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہو چکی؟ اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کرتے جائیں. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ موت کا لفظ یہ توہین آمیز لفظ ہے. بھائی آپ کہیں کہ وہ وصال کر گئے، عجیب عجیب قسم کی اصطلاحیں، وصال کر گئے. اللہ کے بندو آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث مبارکہ، آپ کو جو الفاظ ملیں گے، موت آ گئی، اللہ نے قبض کیا، وفات پا گئے، آپ کو یہ الفاظ ملیں گے. پورے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ فلاں وصال کر گیا. یہ صوفیوں کی اصطلاح ہیں، قرآن مجید کی نہیں. مجھے بتائیں اگر موت کا لفظ توہین آمیز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیوں کرتا؟ غور کریں. اگر اس کے اندر توہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ انبیاء کرام کے بارے میں کیوں استعمال کیا؟ ایک اور سب سے بڑی دلیل، اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل حدیث کا عقیدہ ہے، سارے بھائی سن لیں، کہ اللہ کے بندوں کے اندر اگر سب سے کوئی افضل شخصیت ہے تو اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے بڑھ کر مقام کے اندر، شان کے اندر نہ کوئی انسان پیدا ہوا ہے، نہ کوئی آئے گا دنیا کے اندر. یہ ہمارا عقیدہ ہے ان کے بارے میں. لیکن دیکھیں جب آپ فوت ہو گئے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ پر موت نہیں آئی، آپ اسی طرح لوٹ آئیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور سینا کے پر جانے کے بعد لوٹ کر آئے تھے، اسی طرح آپ لوٹ کر آئیں گے اور منافقین کو قتل کریں گے. اللہ اکبر. اب کس کی جرت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے بات کریں؟ جلالی شخصیت، رعبدار شخصیت. لیکن اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں. آپ کا جسم مبارک، جسم پر چادر ڈال دی گئی ہے، چادر کو ہٹاتے ہیں منہ سے اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. اس کے بعد تاریخی خطبہ دیتے ہیں، یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. صحیح بخاری کے الفاظ کہ لوگو، تم میں سے جو آدمی اللہ کے نبی کی عبادت کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر انہیں موت آ چکی، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے یقین رکھنا چاہیے کہ تمہارا پروردگار زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر دین سے پھر جاؤ گے؟ ایک اور آیت تلاوت کی، انک میت وانہم میتون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ آپ کے مخالفین بھی مریں گے. سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں یہ آیات اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں نے آج ہی سنی ہے، میری ٹانگوں سے طاقت نکل گئی، میں زمین پر گر گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں، انہیں موت آ چکی ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیں، اللہ کے نبی فوت ہو گئے،
ایک ہستی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، جس پر موت نہیں آنی، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ اکبر۔ آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اس آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے نے کائنات کی عظیم ترین حقیقت آپ پر واضح کر دی۔ کامیاب کون ہے؟ قرآن مبارک نے احادیث مبارکہ کے اندر کس کو کامیاب کہا گیا ہے، اور ہم کسے کامیاب سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت ہو، عہدہ ہو، زمین ہو، خوبصورت گاڑی ہو، بنگلے ہو، ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی کامیاب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فرمایا فقط فاز، یقیناً وہی آدمی کامیاب ہے۔ وہی آدمی۔ مجھے بتائیں، اگر ایک آدمی آج مر جائے، ارب پتی ہو، بے شمار دولت ہو، جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا، کیا یہ دولت اس کے کام آئے گی؟ کیا یہ تعلقات اسے کام آئیں گے؟ اس کی ملکیت اسے کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو قیامت کے دن عذاب جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہی آدمی کامیاب ہے۔ اور آپ دیکھیں صحابہ کرام، ان کی سیرتیں، اللہ اکبر، وہ کس چیز کو کامیابی سمجھتے تھے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک لشکر کو روانہ کیا تبلیغ کے لیے۔ کچھ لوگ آ کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ روانہ کریں کہ وہ ہمارے قبیلے میں جا کر دین کی تبلیغ کریں۔ ان ظالموں نے دھوکہ دہی کی، آگے چل کر انہوں نے صحابہ کو شہید کیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کو پیٹھ سے انہوں نے نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا اور سینے سے نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ نیزہ آر پار ہوا، صحابی کی زبان سے الفاظ کیا نکلے؟ فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا۔ حالانکہ زندگی چلی گئی، موت آ گئی، لیکن صحابی یہ کہتا ہے کہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا۔ ان لوگوں کے نزدیک کامیابی یہ تھی کہ انسان جنت میں پہنچ جائے، شہادت کی موت مل جائے، یہی کامیابی ہے۔ اور آپ دیکھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی نے کیا ہمیں فرمایا۔ ہم جس دنیا کے اندر موجود ہیں، یاد رکھیں، جب تک زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، ایک خطرہ بھی ہے، ایک کامیابی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ایک خطرہ ہے بڑا شدید، اور ایک ابدی کامیابی کا راستہ بھی ہے۔ وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو جنت اور جہنم اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگا لیں گے، جوتے کا تسمہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ جوتا ہم نے پاؤں کے اندر پہنا ہوا ہے، جوتا پاؤں کے اندر ہے، اور اس جوتے کے اندر تسمے ہیں، یعنی یہ جوتا ہمارے جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ تم میں سے ہر ایک آدمی کو جنت اور جہنم اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ایسا کام کیا، اللہ راضی ہو گیا، تمہارا انجام جنت ہے، اور اگر ایسا کام کیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا، چاہے تم معمولی سمجھو،
تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور احادیث کے اندر دونوں واقعات موجود ہیں۔ بعض اوقات ہم کسی عمل کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بدلہ جنت ہے، بعض اوقات کسی گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور بدلہ جہنم ہے۔ دونوں واقعات موجود ہیں۔ آپ دیکھیں احادیث کے اندر واقعہ آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر، دیگر کتب کے اندر، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا۔ کس وجہ سے؟ بلی اس کے گھر کے اندر آ کر نقصان کرتی تھی، کوئی کھانا کھا لیا، دودھ پی لیا، اس نے بلی کو باندھ دیا، باندھ کر رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد بھوک کی وجہ سے بلی مر گئی۔ یہ وہ جانور ہے جو کہ حرام جانور ہے، لیکن یہ بھی بات بتاتا چلوں، لیکن ہے پاک۔ بلی آپ کھا نہیں سکتے، حرام ہے، لیکن پاک جانور ہے۔ اگر آپ گود میں بٹھا لیں، آپ کے دودھ کے اندر، پانی کے اندر منہ ڈال لیں، وہ پانی پاک ہے، وہ دودھ پاک ہے۔ اللہ حکم، ایک واقعہ سناتا چلوں۔ ابو داؤد کے اندر سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، ہمارے اسلاف کا طریقہ دیکھیں، کس قدر وہ جانوروں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے تھے۔ وہ وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی ان کی طرف آ رہی ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ بلی پیاسی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے۔ میں یہاں کہتا ہوں، غور کریں، اگر آج ہم ہوتے، وضو کر رہے ہوتے اور کوئی بلی نزدیک ہوتی، تو کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس کو جوتا اٹھا کر مارتے، لاٹھی سے مارتے، اسے بھگا دیتے، میرے قریب کیوں آ رہی ہے؟ لیکن صحابہ کی سیرت دیکھیں، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ بلی پیاسی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے برتن کو انہوں نے ٹیڑھا کر دیا، بلی آتی ہے، پانی پیتی ہے، سیر ہو کر، پانی پی کر سیر ہو گئی، جب واپس چلی گئی لوٹ کر، اسی پانی سے سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا۔ ان کی بہو کھڑی ہوئی ہے، وہ حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ میرے سسر اس پانی سے وضو کر رہے ہیں جس پانی کو بلی نے پیا ہے، اس کا جھوٹا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کی بہو حیرت کی وجہ سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ کہا کہ بیٹی حیرت مت کرو، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین او الطوافات علیکم، یہ بلی ناپاک نہیں، حرام تو ہے لیکن ناپاک نہیں، یہ وہ جانور ہے جو سارا دن گھر کے اندر گھومتی پھرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے میں نے وضو کیا۔ اب یہ ہے ہمارے اسلاف کا، ان کا طریقہ۔ اس عورت نے کیا کیا؟ بلی کو باندھ دیا، کچھ دن کے بعد بلی مر گئی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، رأیتھا فی النار، میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا، اس عورت کو جہنم میں دیکھا۔ صرف جہنم میں نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہی بلی اس عورت کو نوچ رہی ہے، کاٹ رہی ہے اس عورت کو۔ یہ اللہ نے سزا دی۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جانوروں کو مار دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی گناہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ناراض ہو گیا، اس ایک عمل کی وجہ سے آپ جہنم رسید ہو سکتے ہیں، ایک عمل کی وجہ سے۔ ایک اور مثال، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ابن حبان کی حدیث، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مدینہ کے اندر دو عورتیں ہیں، یہ ہماری جو بہنیں ہیں، خصوصی طور پر یہ ان کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ کمزوری مردوں کے اندر بھی ہے جو بیان کرنے والا ہوں، لیکن عمومی طور پر خواتین کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول، یہاں ایک عورت ہے مدینہ کے اندر، فرض نماز تو کیا تہجد کی پابند ہے،
زکات ادا کرتی ہے، صدقات بھی دیتی ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن غیر انہا توزی جیرانہا بلسانہا، ایک کام کرتی ہے، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ یہ پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف کس طرح ہوتی ہے؟ گالی دینا، غیبت کرنا، مذاق اڑانا، بہتان لگانا، یہ ساری تکلیف زبان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ ساری چیزیں زبان سے تکلیف دینے کے اندر شامل ہیں۔ جب صحابہ نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، انہا فی النار، یہ عورت جہنم کے اندر، یہ عورت جہنم کے اندر ہے۔ غور کریں، کہاں گئی اس کی نمازیں، کہاں گئے اس کے روزے، کہاں گئے اس کے صدقات؟ پڑوسیوں کو زبان کی وجہ سے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے۔ اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اسی مدینہ کے اندر ایک عورت بھی ہے، نماز فرض پڑھتی ہے، نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہے، صدقات بھی نہیں دیتی، کبھی کبھار پنیر کے کچھ ٹکڑے دے دیتی ہے، رمضان کے فرضی روزے رکھتی ہے، نفلی روزے بھی زیادہ نہیں رکھتی، لیکن ایک بات ہے، اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ اکبر! آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہا فی الجنت، یہ عورت جنت کے اندر ہے، یہ عورت جنت کے اندر ہے۔ اندازہ لگا لیں، وہ عورت جہنم کے اندر گئی کس وجہ سے؟ زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، ہم تکلیف دیتے ہیں نا، بعض اوقات کسی بھائی پر، کسی بہن پر بہتان لگا دیا کہ فلاں بد کردار ہے، فلاں بد کردار ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس معاملے کے اندر دین کس قدر سخت ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی عورت پر یا مرد پر یہ بہتان لگائے کہ فلاں بد کردار ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ 4 گواہ سے پیش کرنے ہوں گے، 4 گواہ جنہوں نے اس مرد یا عورت کو برائی کرتے دیکھا، اور اگر پیش نہ کر سکے تو اسی آدمی کی پیٹھ پر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر آج یہاں شریعت کا نفاذ ہوتا، کسی کی جرت ہوتی کسی پر بہتان لگانے کی؟ جو ہم نے ایک عادت بنا لی ہے، کسی سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، فوراً بہتان لگاتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں، قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ایک آدمی اللہ کے سامنے آئے گا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی، لیکن کیا اس نے کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا۔ اس نے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسے تھپڑ مارا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مظلوم بھی اللہ کے سامنے، ظالم بھی اللہ کے سامنے۔ اب اس دن پیسے تو نہیں ہوں گے نا کہ کوئی پیسے دے کر جان اپنی چھڑا لے۔ اب کس طرح ہوگا فیصلہ؟ انسان کے پاس اس دن 2 چیزیں ہوں گی، یا اس کے نیک اعمال یا اس کے گناہ۔ اب یہ ہوگا کہ ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی، حساب برابر کرنے کے لیے ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ اب غور کرے اللہ کے بندو، اس دن آپ کو آپ کی سگی والدہ ایک نیکی نہیں دے گی، والد نہیں دے گا، بھائی نہیں دے گا، دوست نہیں دے گا۔ ترازو کے اندر گناہوں اور نیکیوں کو رکھا جائے گا، ایک نیکی کم پڑ گئی، ٹھکانہ جہنم۔ ایک نیکی کم پڑ گئی، ایک گناہ زیادہ ہو گیا،
انسان قیامت کے دن اپنی سگی والدہ کے سامنے جائے گا، وہ والدہ جو دنیا کے اندر اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے، جان دینے کے لیے، لیکن قیامت کے دن یہی والدہ آپ کو ایک نیکی نہیں دے گی، بھائی نہیں دے گا، دوست نہیں دے گا، والد نہیں دے گا۔ قیامت کے دن سب سے قیمتی ترین متاع انسان کی نیکیاں ہوں گی۔ یاد رکھیں، نیکیوں کو کبھی حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، نیکی کو کبھی حقیر مت جانو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اب مجھے بتائیں، نیکیاں اس سے چھین لی گئی، مظلوم کو دے دی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حساب برابر نہیں ہوا۔ اب کیا کیا جائے گا کہ مظلوم کے گناہ اس سے اتار کر ظالم کے سر پر رکھے جائیں گے۔ اب ایک طرف تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ پہلے تھے اپنے گناہ، اب مظلوم کے گناہ بھی اس کے سر پر آ گئے، کچھ نہیں بچا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم طرح فی النار، اس کے بعد اسے گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، کیا ثبوت ملا کہ مسلمان ہوگا؟ مسلمان ہوگا، نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، زکوٰۃ ہوگی۔ یہ دین اسلام کے اندر حقوق العباد کی اہمیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے بارے میں جو عورت فرض نماز پڑھتی تھی، نوافل بھی زیادہ نہیں، اور فرضی روزے رکھتی تھی، نفلی روزے بھی زیادہ نہیں، زکوٰۃ ادا کرتی تھی، آپ نے فرمایا انہا فی الجنت، یہ عورت جنت کے اندر۔ مجھے بتائیں، آج ہم اپنی زبانوں پر کنٹرول نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت۔ ٹھیک اسی ٹائم پر وہ ایسا گناہ کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر اتنا نیچے چلا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان ایک دوسرے سے دور ہے۔ اور فرمایا دوسرا آدمی پوری زندگی گناہ کرتا رہا، اب اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا۔ ٹھیک اسی ٹائم پر اس نے ایسی نیکی کی، اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو مجھے بتائیں، آج ہم دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ سارے خطرے موجود ہیں۔ کبھی بھی ایسا گناہ ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، ایک نیکوکار تھا، ایک گناہگار تھا۔ کبھی اپنی نیکی پر تکبر نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا ہوں، عابد ہوں، عالم ہوں، یہ میرا مسلمان بھائی گناہگار ہے، مجھ سے نیچے ہے، کم ہے، یہ تکبر ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں متکبر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، یہ کبھی تکبر نہ کرے۔ دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے، جو نیکوکار تھا اس نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ نوٹ کیجئے جملے کو، اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ آج ہمارے درمیان بھی ایسے مسلمان بھائی ہیں، بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں، یہی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم کون ہوتے ہو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی پکڑ کر لی، اور کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار آدمی کو جس کے بارے میں اس نے تانا دیا تھا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور اس سے جہنم رسید کر دیا۔ جس نے قسم اٹھائی تھی جہنم کے اندر، جو گناہگار مسلمان تھا، اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ کبھی ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے، کبھی ایک چھوٹا سا عمل۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور، چغل خور کے معنی کیا ہے؟ چغل خور عام طور پر سچی بات کرتا ہے، جھوٹی بھی نہیں ہوتی۔ کہیں مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مسلمان بھائی نے
اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت کی، اس کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو کہ ناگوار تھی. اس نے وہ بات وہاں سے سنی اور وہاں پہنچ گیا. اس سے کہا کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے. یہ چغلی کرنے والا چغل خور. اللہ کے نبی نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، حالانکہ وہ سچی بات بھی کر رہا ہے، جس بات کو نقل کر رہا ہے وہ بات بھی سچی ہے. اور دوسری طرف اندازہ لگا لیں مسلمانوں کے آپس میں تعلقات. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 جگہ ایسی ہے، 3 مقام ایسے ہیں، اگر کوئی آدمی خلاف واقعہ بات کرے وہ جھوٹا نہیں، لیس الکذاب، وہ جھوٹا نہیں جو 3 موقعوں پر خلاف واقعہ بات کرے. 3 کون سے مواقع؟ جنگ کے میدان میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، الحرب خدعۃ. دوسری بات 2 مسلمانوں کو آپس میں صلح کرانے کے لیے، اختلافات ختم کرانے کے لیے. اگر آپ نے ایسی بات کہی جو کہ جھوٹی بھی ہو، اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی نیت ہے تو مسلمان آپس میں صلح کر لیں. غور کریں، اگر نیت ہے صلح کر لیں، بات آپ کی خلاف واقعہ ہے، اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرتا. اور وہاں آپ کی بات سچی ہے لیکن نیت ہے تو مسلمان آپس میں لڑ جائیں، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ اسلام کے اندر مسلمان معاشرے کی اہمیت. آپ نے فرمایا ایک اور آدمی جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت قاطع وفی روایت قاطع الرحم. رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ رحم فرمائے. آج وہ دور آ چکا ہے، آپ جہاں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ پر آپ کو رشتہ دار آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. تقریباً ہر جگہ پر اختلافات، ہر جگہ پر. مجھے حدیث یاد رہی ہے صحیح بخاری کی. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صحابہ کے ساتھ سفر میں، آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں. اچانک جاڑیوں سے ایک آدمی نمودار ہوا، ظاہر ہوا. اس نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو اونٹنی تھی اس کو لگام سے پکڑ لیا. میں کہتا ہوں یہ ہمارے پیارے پیغمبر ہیں، اللہ کی ان پر کروڑیں رحمتیں. آج اگر تم کسی ایم پی اے کی گاڑی کو روک کر دکھاؤ، ایم ایل اے کی گاڑی کو روک کر دکھاؤ، پولیس کس طرح تمہیں مارتی ہے. اور یہاں کون ہے؟ امام کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، اللہ کے بندوں میں سب سے افضل. ایک اعرابی آتا ہے، آپ کی اونٹنی کو پکڑ لیتا ہے، لیکن کوئی کہنے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر، اونٹنی کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. اور کیا کہا اللہ کے نبی؟ مجھے ایسا کوئی کام بتائیں یقربونی من الجنت ویبعدنی من النار، مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. میں کہتا ہوں وہ لوگ بھی تھے اور آج ہم بھی ہیں. ہم سوالات کرتے فضول، کوئی اہمیت نہیں ہوتی. بعض اوقات علماء کو تنگ کرنے کے لیے، بعض اوقات لذت لینے کے لیے، لیکن وہ لوگ ان کے سوالات دیکھیں. میں کہتا ہوں یقین کے ساتھ کہ کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی اہم سوال نہیں کہ میں کس طرح جنت میں پہنچ جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. اللہ کے نبی مجھے کوئی عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. آپ نے 4 باتیں بتائیں، یاد کر لیجئے. اس حدیث کے اندر 4 باتیں ہیں. تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کے نبی سے جنت کا راستہ پوچھا جائے اور آپ توحید کو بیان نہ کریں، ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں. فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، مکمل توحید پر قائم رہو، شرک سے اجتناب کرو، پہلی چیز. دوسری چیز تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز کے بغیر آدمی مسلمان ہوتا ہی نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی فرق ہے تو نماز کو ترک کرنا. نماز کو ترک کر دیا کفر میں داخل ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم کسی عمل کو چھوڑنا
کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. نماز کو ترک کرنا ہم کفر سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، تیسری بات زکوٰۃ ادا کرو. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں؟ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جن کی دکانیں ہیں، جن کی زمینیں ہیں، گھر کے اندر لاکھوں کا سونا رکھا ہوا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ دکان کے اندر جو مال رکھا ہوا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ جو ہم زمین جو فصل پیدا کر رہی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے. گھر کے اندر جو سونا رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی زکوٰۃ ہے. آج وہ دور آ چکا ہے اللہ ماشاء اللہ، ورنہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے فرمایا، حدیث ہے، آپ کا فرمان مبارک ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے منع القطر من السماء، آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی. آگے فرمایا ولولا البہائم لم یمطروا، اگر دھرتی پر جانور نہ ہوتے تو بارش برستی ہی نہیں. اللہ بارش برساتا ہی نہیں. یہ جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، اللہ ان کے لیے بارش برساتا ہے، ان کے لیے بھی. انسان جتنا گناہگار ہے کہ بارش بھی نہ برسے. تیسرے نمبر پر فرمایا زکوٰۃ ادا کرو. چوتھے نمبر پر فرمایا وتصل الرحم، رشتہ داری قائم کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اللہ اکبر، کتنی اہم چیز ہے جو اللہ کے نبی نے جنت کا راستہ جو بتایا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے. یہ چیز بھی شامل ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج وہ دور ہے ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا روزگار کشادہ ہو، میری زندگی طویل ہو. علاج کے لیے امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، سالانہ چیک اپ کراتے ہیں. دولت کے لیے، کاروبار کے لیے کتنے منصوبے بناتے ہیں. کاش ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک حدیث پر عمل کر لیتے. ایک حدیث پر، آپ کے کاروبار میں برکت، آپ کی عمر میں برکت. صحیح بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا من حب، جو آدمی یہ چیز پسند کرے ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی عسرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہے کہ میری روزی کشادہ ہو جائے اور جو چاہے کہ میری عمر طویل ہو جائے، اسے چاہیے ایک کام کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. کتنے ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، کبھی ہم گئے، کبھی ان سے پوچھا کہ بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، پاکستان کے ایک نامور رائٹر نے بتایا، اور میرا حسن ظن یہی ہے کہ اس نے غلط بات نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اشفاق احمد، پاکستان کے بڑے مشہور یعنی رائٹر ہو کر گزرے ہیں. وہ خود انہوں نے کئی لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی میرے پاس چل کر آیا، اس نے کہا کہ اشفاق صاحب یہ میری رپورٹس ہیں، رپورٹس کے اندر کینسر آ گیا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو کینسر ہے. اس دن کے بعد جسم کے اندر طاقت نہیں رہی، اب بس انتظار ہے موت کا. زندگی کے اندر کوئی خوشی مجھے محسوس نہیں ہو رہی، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ ایک آپ کام کریں، جہاں آپ کے رشتہ دار بستے ہوں، خصوصاً وہ جو کہ غریب ہوں، آپ چلے جائیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کریں دل کھول کر، اور اس کے بعد میرے پاس آپ آئیں. وہ خود کہتے ہیں کہ آدمی وہاں سے چلا گیا اور کئی مہینوں کے بعد آیا. اس نے کہا کہ اشفاق صاحب میں ایک آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے گاؤں گیا جہاں سالوں تک میں نہیں گیا تھا. جو بھی میرے قریبی رشتہ دار تھے ان کے ساتھ بھرپور مالی تعاون کیا، پیار سے میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی، ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے. میں لگاتار یہ نیکی کرتا رہا، اور اس کے بعد جب میں نے ٹیسٹ کروائی میری ٹیسٹ نارمل آ گئی، کینسر ختم. یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر برکت ہو، اسے چاہیے رشتہ داری قائم کرے، ملائے، اس نے سلوک کرے، صلہ رحمی کرے.
اللہ کے نبی نے 4 باتیں بتائیں اس آدمی کو. جب 4 باتیں بتائیں فرمایا دائن ناک، اب میری اونٹنی کو چھوڑ دو. اس نے ہاتھ نکال دیا اور اس کے بعد اس نے ایک بات کہی، حالانکہ عربی تھا، دیہاتی تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو چیزیں مجھے بتائی ہیں میں ان پر عمل کروں گا، اور پیٹھ پھیر کر روانہ ہو گیا. آپ نے فرمایا ان تمسک بما امرت بہ دخل الجنہ. صحیح بخاری کا الفاظ، جو میں نے چیزیں اس آدمی کو بتائی ہیں اگر اس پر عمل کیا تو یہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو رشتہ داری کو ملانا یہ جنت کا راستہ ہے، اور رشتہ داری توڑنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو قاطع رحم ہو، جو صلہ رحمی کو توڑنے والا. اللہ اکبر. اور بعض اوقات آپ ایسے عمل کرتے ہیں معمولی نظر آتے ہیں لیکن آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں. ہم ان اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں. میں 5-6 مثالیں پیش کرتا ہوں. وہ عمل جو بظاہر بڑے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں لیکن اگر اخلاص ہے، اللہ راضی ہو جائے اور طریقہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا، وہی چھوٹے عمل آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنع من دخول الجنت الا ان یموت. صحیح سند سے حدیث آپ فرماتے ہیں جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، ہر فرض نماز کے بعد، آپ فرماتے اس آدمی اور جنت کے درمیان ایک ہی رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ کون سی؟ اس سے موت آ گئی اور جنت میں داخل ہو گیا. الا ان یموت. مجھے بتائیں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ آیت الکرسی اگر آرام کے ساتھ بھی پڑھیں، سکون کے ساتھ، 2 منٹ، اللہ کے بندو 2 منٹ مخصوص کر لو ہر فرض نماز کے بعد. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا رہا وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا عمل، قرآن کی چھوٹی سی سورت. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس سورت کے ساتھ محبت رکھیں، اس سورت کے ساتھ محبت رکھیں. وہ سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، جسے ہم قل هو اللہ احد بھی کہتے ہیں. چھوٹی سی سورت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. 10 پارے قرآن کے، چھوٹی سی سورت. کبھی آپ غور کریں کس وجہ سے. ابھی جو میں نے حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی، آیت الکرسی پڑھنے سے آدمی جنت میں پہنچ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ پوری آیت الکرسی اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، پوری آیت الکرسی. اور یہ سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت، اس کے اندر بھی صرف اور صرف اللہ کی توحید ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پوری سورت. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی نے ایک لشکر روانہ کیا مدینہ سے، ایک صحابی کو امیر بنایا. امیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت میں جو بھی سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں اس کے بعد سورہ اخلاص وہ پڑھتے تھے ہر رکعت کے اندر. جب وہ لشکر واپس لوٹ کر آیا مدینہ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے جس آدمی کو ہم پر امیر بنایا تھا، اس امیر صاحب نے ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھی ہے، ہر رکعت کے اندر. آپ نے اسے بلا لیا. کس وجہ سے؟ تو نے ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھی. کہا کہ اللہ کے نبی اس کے اندر اللہ کی توحید کا بیان ہے، مجھے سورہ اخلاص کے ساتھ محبت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ حبک ایہا ادخلک الجنہ. اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی. اللہ کے بندو سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، زیادہ سے زیادہ. اس وجہ سے کہ اللہ کی توحید کا بیان ہے. اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی، یاد رکھیں. اور کبھی کبھار ایسا عمل لوگ
ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، مسلمان بھائی آتے ہیں، آپ قرضہ دیتے ہیں انہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قرضہ ادا نہیں کر سکتے، کچھ لوگ بےزتی بھی کرتے ہیں، توہین بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، کچھ پولیس میں رپورٹ بھی کرتے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دولت مند تھا، لوگ اس کے پاس قرضہ لینے کے لیے آتے تھے، یہ ان کو قرضہ دیتا تھا، جب موت کا وقت آیا اپنے بیٹوں کو بلا لیا اور کہا کہ بیٹو یاد رکھو میں مرنے والا ہوں، میں نے کافی لوگوں کو قرضہ دیا ہوا ہے، لیکن ایک تمہیں وصیت کرتا ہوں، جو آدمی قرضہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو اسے مکمل طور پر معاف کر دینا، مکمل طور پر، اور جو آدمی تنگ حال ہو اسے موقع دینا کہ خوشحال ہو جائے، قرضہ ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پر فرماتے ہیں اسے موت آ گئی، قبر میں داخل کیا گیا، فرشتے آ گئے سوال کرنے کے لیے، فرشتوں نے پوچھا کیا تمہیں یاد ہے زندگی کے اندر کبھی تو نے کوئی نیک کام کیا؟ یہ جواب دیتا ہے کہ مجھے ایک کام یاد ہے کہ میں دولت مند تھا، لوگ مجھ سے قرضہ لیتے تھے، بیٹوں کو وصیت کر دی جو ادائیگی کے لائق نہ ہو مکمل طور پر قرضہ معاف کر دینا، اور جو تنگ حال ہو اسے مہلت دینا، یہ مجھے نیکی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تمہارا یہ بندہ یہ جواب دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجاوزوا عنہ نحن حق بذلک منہ، صحیح بخاری صحیح مسلم، میرے اس بندے سے درگزر کر دو، جب میرا یہ بندہ اپنے بھائیوں سے درگزر کرتا تھا تو میں زیادہ حقدار ہوں اپنے اس بندے سے درگزر کر دوں، اسے جنت میں داخلہ دے دوں۔ اللہ اکبر، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اندازہ لگا لیں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ نرمی کرنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ اگر کوئی بھائی قرضہ ادا کرنے کے لائق نہیں اس کی توہین مت کیجیے، اسے برا بھلا مت کہیے۔ ہاں اگر کوئی آدمی یہ بھی نوٹ کرے اگر اللہ نے اسے دولت دی ہے اس کے باوجود بھی قرضہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال تلف ہوگا، وہ بھی ظلم کر رہا ہے، جس سے دولت ملی ہوئی ہے اس کے باوجود قرضہ ادا نہیں کرتا وہ بھی گناہگار ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ قرضہ ادا کرنے کے قابل نہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، یقین جانیے آپ جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ جنت کے راستے پر۔ یہ جنت جو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں ایک زناکار عورت، صحیح بخاری کا حدیث ہے، وہ چلی جا رہی ہے، اس نے دیکھا کہ کنویں کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور پیاسا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں جو کیچڑ ہے اس کو چاٹ رہا ہے۔ اسے رحم آ گیا، ایک حرام جانور، نجس جانور، کتا حرام بھی ہے نجس بھی ہے، لیکن رحم آ گیا۔ اس عورت نے اپنا چمڑے والا موزہ اتارا، موزے چمڑے کے ہوتے تھے، اپنے دوپٹے کے اندر باندھا، کنویں سے پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی، اسے جنت عطا کر دی۔ یہ ہمارا پروردگار، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو عورت پہلے زناکار تھی اللہ نے اسے توفیق دی، وہ نیکوکار بھی ہو گئی اس عمل کی وجہ سے، گناہ بھی ترک کر دیے، برائیاں ترک کر دی، نیکی کے راستے پر گامزن ہو گئی، جنت کے راستے پر لگ گئی۔ لیکن بنیاد کیا ہے؟ اس کتے کو پانی پلانا، ایک جانور کو۔ آج ہم مسلمان ہیں، کوئی رحم ہے ہمارے دل کے اندر؟ میں نے تو کافی مرتبہ اس چیز پر بات کی ہے۔ آپ چلے جائیں کسی شہر کے اندر، بیچارے گدھے روڈ پر چل رہے ہیں، یہ وہ ہیں جس سے مالک نے لاکھوں روپے کمائے، جب بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، ظالم نے اس کو روڈ پر چھوڑ دیا، اب وہ بیچارہ دھکا کیا، گاڑیاں اس کو مار رہی ہیں ٹکر۔ میں نے کئی ایسے گدھے دیکھے ہماری طرف، مر گئے بیچارے۔ کیا اللہ کی مخلوق نہیں؟ کیا یہ اللہ کی مخلوق نہیں؟ اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو یاد نہیں؟ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء،
جو دھرتی پر ہیں، زمین پر رہنے والے ہیں، تم ان پر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی تو وہ ہیں۔ ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ گزرتے ہیں راستے سے، ایک گدھے کو دیکھا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حرام جانور ہے۔ اللہ کے بندو ایک نقطہ یاد رکھ لو ذہن کے اندر، یہ وہ جانور ہے جس پر انبیاء کرام نے سواری کی۔ کوئی شک ہے؟ جس پر انبیاء کرام نے اٹھائیے سورہ البقرہ، عزیر علیہ السلام نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے، اللہ کے آخری پیغمبر نے بھی سواری کی۔ یہ وہ جانور ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب دیکھا، میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پیارے پیغمبر چلے جا رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ایک گدھے کو دیکھا، کسی نے اس کے منہ پر آگ سے داغا تھا، آگ سے کسی نے اس کے منہ پر داغا تھا۔ اللہ کے نبی جذبات میں آ گئے، فرمایا لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے جس نے اس جانور کے منہ پر داغا ہے۔ اندازہ لگا لے آپ نے لعنت کی۔ تو جانوروں پر رحم کرنا یہ بھی جنت کا راستہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر گزرے بازار سے، دیکھا کہ کچھ لوگ اونٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آپس میں کچہری کر رہے ہیں، آپس میں کچہری کر رہے ہیں، اونٹوں پر بیٹھے ہوئے اور اونٹ کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بندو ولا تتخذوا کراسیہ، ان جانوروں کو تم کرسی مت بناؤ، اگر بات چیت کرنی ہے ان کو بٹھا دو، اس کے بعد تم بات چیت کرو۔ جانور کھڑے ہوں اور تم ان پر بیٹھ کر اور آپس میں بات چیت کرتے رہو، یہ جائز نہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرما دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم پر اس کا اثر کیا ہوا؟ کنا لا نسبح حتی نحل الرحال، اگر ہم سفر میں ہوتے تھے کسی جگہ پر پڑاؤ کرتے، رات کا ٹائم ہے، جانور کھڑے ہوئے ہیں، جب تک ان کے وزن اتار کر انہیں ہلکا نہ کرتے ہم نماز بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کرام، جانوروں پر سامان لدا ہوا ہے، وزن ہے، صحابہ کہتے ہیں جب تک وزن اتار کر نہ رکھتے ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اس قدر وہ جانوروں پر رحم کرتے تھے۔ اور یہ حدیث میں بتاتی ہے کہ انسان اگر اس نیت سے کہ اللہ کی مخلوق ہے اس پر رحم کرے،
اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کی وجہ سے اسے جنت عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور بعض اوقات ایسے عمل، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی راستہ لے کر جا رہا ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک ٹہنی، کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے کسی درخت کی۔ اسے خیال آیا کہ ہو سکتا کہ یہ کانٹا کسی کے پیر میں چبھ جائے، کسی انسان کو تکلیف ہو، اس نے وہ ٹہنی اٹھا کر ایک طرف کر دی۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ٹہنیاں بڑھ کر درمیان میں آ گئی تھی، ان ٹہنیوں کو کاٹ ڈالا۔ دونوں الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے اس عمل کی قدر کی اور اس عمل کی وجہ سے اسے جنت عطا کر دی۔ اندازہ لگا لے جنت بھی آسان ہے، قریب ہے، اور اللہ رحم فرمائے جہنم بھی قریب ہے۔ ہم وہ کام کریں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، جو اللہ کے نبی نے کام کیا، جو قرآن کے اندر موجود ہے، اور جس چیز سے، جن کاموں سے اللہ نے روکا، اللہ کے نبی نے روکا، یاد رکھ لیجئے یہ وہ کام ہیں جو آپ کو جہنم کے اندر پہنچا سکتے ہیں۔ اور جو کام اللہ کے نبی نے کیے، آپ نے حکم دیا، وہ کام ہے جو آپ کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار تو آپ دیکھیں انسان اگر دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، ایک معمولی یعنی کہ عبادت بھی آپ سمجھیں، حالانکہ عبادت کبھی معمولی نہیں ہوتی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، عبادت کبھی معمولی نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، صحیح مسلم کا الفاظ ہے کہ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں سنت، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے 2 رکعت افضل ہے۔ اللہ کے بندو، تمہاری یہ ساری دنیا 2 رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، 2 رکعت کا مقابلہ، تمہاری ساری دنیا اس قدر حقیر ہے، اور عبادت انمول چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے، فرمایا یتب المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں اس کے پیچھے جاتی ہیں، میت کے 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، یرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، ایک چیز آگے جاتی ہے۔ لوٹ کر آنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ رشتہ دار، آپ کے دوست آپ کو دفنا کر لوٹ آتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا اس دور کے اندر کسی نے کہا ہو کہ جناب یہ میرے دوست تھے، میں بھی چاہتا ہوں کہ ساتھ مجھے دفن کر دو؟ کبھی بائی نے کہا کہ یہ بائی کی لاش ہے، مجھے ساتھ دفن کر دو؟ کبھی والد نے کہا کہ بیٹے کے ساتھ دفن کر دو؟ کہ اللہ نے تمہیں یہی دکھلا دیا، دنیا کے اندر ہی سب بیدار ہو گئے، کوئی نہیں چاہے گا تمہارے ساتھ قبر میں دفن ہونا، بلکہ مرنے کے بعد لوگ تیرے جسم سے ڈریں گے، وہی جسم جو 5 منٹ پہلے محبوب تھا، تم اس کے قریب جاتے تھے، باتیں کرتے تھے، جب روح نکل گئی اب اس کے قریب جاتے ہوئے بھی تم ڈرتے ہو، وہی جسم موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں 2 چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، دوست، رشتہ دار دفنا کر لوٹ کر آ جاتے ہیں، سامان، مال جو بھی لے جاتے ہیں، چارپائی ہو، چادر ہو، یہ ساری چیزیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، ایک چیز آگے جاتی ہے، اللہ اکبر، اور یہ وہ تمہارا ساتھی ہے جو قبر میں بھی تمہیں ساتھ دے گا، میدان حشر میں بھی، یہ وہ ساتھی ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرے گا۔ وہ کون سا ساتھی ہے؟ وہ ہے نیک اعمال، اعمال صالحہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میت کو دفن کیا جاتا ہے قبر کے اندر تو آپ فرماتے ہیں اسے عذاب قبر ہونے لگتا ہے، ابن حبان کی صحیح حدیث، اسے عذاب قبر ہونے لگتا ہے۔ یہ عذاب قبر بھی حق ہے، عذاب القبر حق، اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب قبر حق ہے۔ ایک مرتبہ آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کسی قبرستان سے گزرتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، آپ جس سواری پر سوار تھے وہ بدکنے لگا۔ آپ نے سوال کیا یہ قبریں کس کی ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ کچھ مشرکین تھے جو جاہلیت کے دور کے اندر مر گئے تھے، آپ نے فرمایا ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور آگے فرمایا اگر تم اپنے مردے دفنانا نہ چھوڑ، یعنی دفنانا چھوڑ دیتے، اگر میں تمہیں عذاب قبر سناتا
اگر عذاب قبر سناتا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دیتے، اس لیے نہیں سناتا۔ یہ عذاب قبر حق ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں شیخ البانی سیاح کے اندر حدیث لائے ہیں، ایک صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، عظیم صحابی، یہ وہ صحابی ہے جب فوت ہوتے ہیں ان کے جنازے کے اندر فرشتے آتے ہیں، فرشتے شامل ہوئے جنازے کے اندر، لیکن جب قبر میں داخل کیا اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ حیران رہ گئے، اللہ کے نبی آج آپ نے غیر معمولی کام کیا، آپ نے سبحان اللہ بھی کہا، اللہ اکبر بھی کہا، کس وجہ سے؟ آپ نے فرمایا یہ قبر اللہ کے اس نیک بندے پر تنگ ہو گئی تھی۔ کون ہے؟ صحابی رسول، صحابی رسول ہیں۔ فرمایا یہ جو قبر کا بھی یعنی کہ اس کو دبانا ہے، اگر اس سے کوئی بچ پاتا، لو نجا منہا احد لنجا سعد بن معاذ، اگر کوئی اس سے بچتا اس قبر کے دبانے سے تو سعد بن معاذ بچ جاتے۔ جب وہ نہیں بچے تو تمہاری کیا حالت ہوگی، ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم تو گناہوں کے اندر غرق ہیں، کیا ہماری حالت ہوگی مجھے بتائیں؟ جب صحابی پر بھی قبر تھوڑی دیر کے لیے تنگ ہو گئی، اللہ کے نبی نے جب کہا سبحان اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد قبر کشادہ ہو گئی۔ آپ فرماتے جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، عذاب قبر ہونے لگتا ہے، تو اس کے سر کی طرف سے نماز آ جاتی ہے، سر کی طرف سے، اور دائیں طرف سے روزے آ جاتے ہیں، بائیں طرف سے زکوٰۃ آ جاتی ہے، اور پیروں کی طرف سے نیک اعمال اور صدقات آ جاتے ہیں۔ اب چاروں طرف سے میت کو گھیرا کر لیتے ہیں اور عذاب قبر نہیں ہونے دیتے۔ اندازہ لگا لے قبر کے اندر عذاب قبر سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ یہ آپ کے نیک اعمال ہیں۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو سر کی طرف سے جو خالی ہے علاقہ، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے بائیں طرف سے خالی ہے، روزے نہیں رکھتے دائیں طرف سے خالی ہے، وہاں سے عذاب قبر ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور فرماتے ہیں ترمذی کی حدیث، جب میت کو دفن کیا جاتا ہے آپ فرماتے ہیں تو ایک آدمی اس کے پاس آتا، انتہائی خوبصورت، یہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ یہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرے نیک اعمال صالحہ ہوں، انتہائی خوبصورت چہرے والا۔ اور آپ فرماتے ہیں جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے پاس ایک آدمی آتا انتہائی بدصورت، اسے سوال کرتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہ ہوں۔ یہ ترمذی کی صحیح حدیث۔ تو اندازہ لگا لے اللہ کے بندو، جب قبر میں دفن کیا جائے گا آپ کا اس دنیا سے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، قبر سے پہلے دنیا میں ہی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، دنیا میں ہی۔ جب سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں جب آدمی بے ہوش آ جائے، کوما کے اندر، آنکھیں بند ہیں، بات نہیں کر سکتا، بے ہوش ہے، لیکن اللہ کا کلام اس چیز پر گواہ ہے، عین اسی ٹائم پر اس مرنے والے سے فرشتے سوال کرتے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ اکبر۔ مشرک کی موت کتنی بھیانک ہے، اس سے سوال کرتے ہیں کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہ جواب دیں گے ہم سے غائب ہو گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، خود گواہی دیں گے کہ ہم کافر تھے، تب فرشتے روح قبض کریں گے۔ اب وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، برابر میں رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، دوست کھڑے ہوئے ہیں، یہ اپنا پیر ہلا نہیں سکتا، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ملائکہ سے بات کر رہا ہے۔ بلکہ مشرک کو یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، یہ غیب ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں کو مرتے ہوئے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج یہاں ایک بھی دہریہ نہیں ہوتا، ایک بھی ملحد نہیں ہوتا۔ اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لے، کوئی ملحد رہے گا؟ کوئی دہریہ رہے گا؟ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ غیب کا پردہ اسی لیے رکھا ہے کہ میرے نیک بندے میرے قرآن پر، میرے کلام پر اور پیغمبر کے فرمان پر ایمان لے آئیں۔
ہمارا ایمان ہے یقیناً یہ چیزیں ہوں گی، یقیناً ہوں گی۔ اگر گناہ گار ہے، مشرک ہے، فرشتے مارتے ہیں، اسے تھپڑ مارتے ہیں، اور اگر نیکوکار ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ قرآن کہتا ہے جب ٹائم آتا ہے موت کا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ڈر مت کرو، کوئی ڈر نہیں، غم مت کرو، تمہارے لیے بشارت ہے جنت کی۔ یہ وہ انسان جو موحد ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، فرشتے موت کے ٹائم پر اسے بشارت دیتے ہیں، اور گناہگار کو، مشرک کو مارتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ٹائم آنے والا ہے، کوئی ہم میں سے بچنے والا نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قرآن کے الفاظ کی گہرائی دیکھیں۔ اے انسانو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر آدمی سوچے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ کل کے لیے اللہ نے کل کس کو کہا ہے؟ یہ قیامت کے دن کو کل کہا ہے، یعنی ہماری ساری زندگی آج کا دن ہے۔ قیامت کو اللہ نے کل کا دن اس لیے کہا، کہتے ہیں عربی کے اندر بھی کل ما هو آت فهو قریب، جو چیز آ رہی ہے وہ قریب ہے، وہ دور نہیں۔ موت بھی آ رہی ہے، قیامت بھی آ رہی ہے، یہ قریب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اسے کل کا دن قرار دیا، اور قرآن میں ہے، قرآن میں بھی ہے یہ چیز۔ قیامت کے دن کوئی آدمی 80 سال کی زندگی گزار چکا ہوگا، 100 سال کی زندگی گزار چکا ہوگا، جب پوچھیں گے فرشتے تو کہے گا کہ میں دنیا کے اندر صبح رہا یا شام رہا، صبح رہا یا شام رہا۔ 80 سال کی زندگی، 100 سال کی دنیاوی زندگی، چند لمحات اسے نظر آئیں گے۔ دوستو، یہ جنازے اٹھ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ ہمیں شیطان نے دھوکہ دیا ہوا ہے کہ بھائی وہ تو بیمار تھا، مر گیا، میں تو نوجوان ہوں، وہ تو بوڑھا تھا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، موت نہ آپ کی جوانی کو دیکھے گی، نہ آپ کی صحت کو دیکھے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں سالوں سے بیمار، آج بھی چل رہے ہیں، اور ایسے مثالیں آپ دیکھ لیں گے جس سے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا، اچانک فوت ہو گیا۔ یہاں آپ دیکھیں گے دادا کے کندھوں پر پوتے کا جنازہ، نانا کے کندھوں پر نواسے کا جنازہ۔ اللہ نے مثالیں دکھا دی۔ موت کا تعلق نہ صحت کے ساتھ ہے، نہ عمر کے ساتھ ہے، اور آئے گی، اچانک آ جائے گی، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ جو ٹائم ہے انتہائی قیمتی ہے، یاد رکھیں۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، مولانا قادر بشیر لنڈ صاحب، وہ کہتے تھے یہ دنیا کی زندگی اتنی قیمتی ہے، اگر آپ کروڑوں روپے دے دیں، آپ کو 1 منٹ دنیا کی زندگی کا کوئی نہیں دے سکتا، 1 منٹ۔ اللہ کے بندو، یہ ابھی وقت موجود ہے، ابھی زندہ ہیں، کسی وقت بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد یعنی کہ چیخیں گے، چلائیں گے، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جو ہمارے ساتھی، کافی ساتھی ہیں لیکن انتہائی ہمارے محترم حسن صاحب ہیں، حفظہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں محترم بشیر احمد صاحب، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، شاہ صاحب بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں۔ جب وہ آتے ہیں سچی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دلی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے پرانے ساتھی حاجی ہارون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بھی ساتھی دور دور سے چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام ہمارے بھائیوں کے گناہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں اللہ نے جس طرح ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اے اللہ قیامت کے دن جنت کے اندر بھی ہمیں اسی طرح جمع کرنا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ معاف کرے اور ہمیں دین پر استقامت دے، اور ہمیں ظاہر اور باطنی ہر گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا